راہ خدا میں سفر کی ترغیب پر مشتمل روایات و حکایات فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آدمی علم کی تلاش کرنے کے لیے کسی رستے پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم اللہ تعالیٰ کے لیے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھانے اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہو تو ان پر اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص علم کی طلب میں چلے وہ لوٹ آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستہ میں ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص علم حاصل کرنے والے اور اس کے پیچھے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، تمہارے پاس مشرق سے کچھ لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، پس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں بھلائی کی وصیت کرو۔ نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا یعنی دنیا میں خوش و خرم اور آخرت میں اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو مجھ سے حدیث پاک سنے پھر جیسے سنے ویسا ہی پہنچا دے، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک مسئلہ پہنچایا جائے سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ نمبر 8، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 9، جس شخص نے مسلمانوں میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس یعنی جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 10، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت لے لو تو کوئی حرج نہیں۔ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 11، جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جس پر میرے وسائل کے بعد عمل ترک کیا جا چکا تھا تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ نمبر 12، جو شخص کسی رستے پر علم حاصل کرنے کے لیے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ نمبر 13، منافق میں دو خاصیت جمع نہیں ہوتی، اچھے اخلاق اور دین کا علم۔ نمبر 14، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے لوگوں کو نیکی سکھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ نمبر 15، مومن کبھی خیر یعنی علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 16، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اچھی اور دینی بات مومن کی اپنی گم شدہ چیز ہے، جہاں پائے وہی اس کا حقدار ہے۔ نمبر 17، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 18، صرف دو چیزوں پر رشک کرنا اچھا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس کو نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور دوسروں کو یہ علم سکھاتا ہے۔ نمبر 19، علم کو خوب پھیلاؤ اور لوگوں میں بیٹھو تاکہ علم نہ جاننے والا علم حاصل کرے، کیونکہ جب تک علم کو راز نہیں بنایا جائے گا علم نہیں اٹھے گا۔ نمبر 20،
لوگوں سے وہی بات بیان کرو جس کو لوگ سمجھ لیں۔ کیا تم پسند کرو گے کہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ نمبر 21، جس نے ہدایت و بھلائی کی دعوت دی اسے اس بھلائی کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔